الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حضرات حاضرین و ناظرین، آج ہم پھر الحمدللہ پروگرام روشنی میں حاضر ہیں، اور آج کی بیان کا عنوان ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات رمضان المبارک میں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے سورہ آل عمران شریف کی آیت نمبر 132 کی تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اور اطاعت کرو اللہ کی، والرسول، اور رسول کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم رحم کیے جاؤ، یعنی تم اللہ تعالیٰ کا حکم مانو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانو، بجا لاؤ، تسلیم کرو، عمل کرو، اس کے بدلے میں تم رحم کیے جاؤ گے، یعنی تم پر اللہ کی رحمت ہوگی، اور یہ رحمت بغیر زمانے اور مکان کی قید کے مطلق بیان کی گئی۔ یہ نہیں ہے کہ صرف دنیا میں رحمت ہوگی، یا صرف زندگی میں رحمت ہوگی، یا صرف روزی کے ذریعے رحمت ہوگی، صحت کے ذریعے رحمت ہوگی، دشمن کے مقابلے میں غالب ہونے میں تم پر رحمت ہوگی۔ مطلق بیان کیا گیا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو گے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو تم رحم کیے جاؤ گے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، روزی کے معاملے میں بھی، عزت کے معاملے میں بھی، صحت کے معاملے میں بھی، شہرت کے معاملے میں بھی، ہر معاملے میں تم پر اللہ کی رحمت ہوگی، اور تم رحمت کے حقدار رہو گے جب تک تم اللہ تعالی اور اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو گے، یعنی حکم مانتے رہو گے۔ اب اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حکم دیں، جو ارشاد فرمائیں، اس پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اس کو ماننا تو ایمان ہے، مگر اس پر عمل کرنا، جیسا سرکار نے فرمایا ویسا کرنا، یا حضور علیہ السلام نے خود کر کے دکھایا ویسا کرنا، یا ارشاد فرمایا ویسا کرنا۔
اللہ تعالی جل شانہ کی رحمت کاملہ کے حصول کا ذریعہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اور آپ کے عمل پر اطاعت کرنا اور ویسا کرنا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ ماہ رمضان شریف میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سحری کے وقت کچھ کھانے کو اپنی سنت قرار دیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ۔ یہ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں اور مشکات شریف میں حدیث ہے، یہ متفق علیہ ہے۔ تسحروا فإن فی السحور برکۃ، فرمایا سحری کھاؤ کیونکہ سحری کے کھانے میں برکت ہے۔ یہ بابرکت کھانا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ظاہر ہے۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے وہ برکت والی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عمرو بن العاص راوی ہیں اس حدیث کے رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق سحری کے چند لقمے ہیں۔ ہمارے اور اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ، یہودی اور عیسائی اہل کتاب، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق سحری کے چند لقمے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ یہودیوں کے ہاں جو روزے رکھے جاتے ہیں یا رکھے جاتے تھے، وہ جب شام کو کھانا کھاتے تھے سونے سے پہلے وہ کھا سکتے تھے، جب وہ سو جاتے تھے پھر ان پر کھانا پینا حرام ہو جاتا تھا آئندہ دوسرے دن کی افطار کے وقت تک۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہمارا معمول یہ ہے، ہماری شریعت یہ ہے، ہماری سنت یہ ہے کہ ہمارے روزوں میں اور اہل کتاب کے روزوں میں سحری کے چند لقمے فرق ہیں کہ ہمیں سونے کے بعد بھی رات کو جس وقت اٹھیں کھا پی سکتے ہیں، اور پھر سحری کے ٹائم اٹھ کر کھانا یہ ہمارا معمول ہے، سنت ہے، اور یہ بابرکت کھانا ہے۔ اور یہود اور نصرانی اور ہمارے روزوں میں جو فرق ہے وہ سحری کے چند لقمے ہیں۔ اگر کسی کی طبیعت نہ بھی ہو سحری کے ٹائم کھانے کی، چند گھونٹ پانی پی لینا چاہیے، دودھ پی لینا چاہیے، لسی پی لینی چاہیے، دہی لے لینی چاہیے، کھجور لے لینی چاہیے، ایک دو لقمے لے لینے چاہیے تاکہ سنت پر عمل ہو جائے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ بھلائی میں رہیں گے جب تک افطار جلدی کرتے رہیں گے۔ یہ بھی مسلم اور بخاری میں حدیث ہے، متفقن علیہ۔ لوگ بھلائی میں رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی جب افطار کا وقت ہو جائے
پھر تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ جب یہ یقین ہو جائے کہ روزہ افطار کرنے کا ٹائم ہو گیا ہے، پھر دیر نہیں لگانی چاہیے۔ اس میں انسان کی اللہ کی بارگاہ میں عاجزی ہے۔ انسان اپنے عمل سے یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اے اللہ میں تیرا محتاج ہوں، میں رزق لینے میں تیرا محتاج ہوں، میں کمزور ہوں، اور یہ عمل اللہ کو پسند ہے۔ جلدی کرے انسان، میرے رزق کی طرف لپکے، ہاتھ بڑھائے، اور پھر سرکار کی بھی سنت ہے، یہ معمول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، بلا وجہ دیر کرنا مکروہ ہے۔ بعض لوگ بڑے اس کو تقوی کا باعث سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا متقی سمجھتے ہیں کہ اذانیں ہو گئیں، نمازوں کا ٹائم ہو گیا، لوگوں نے روزہ کھول لیا، یہ بیٹھے ہوئے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں، غلط ہے۔ دعا روزہ کھولنے سے پہلے مانگ لینی چاہیے، جو بھی اللہ سے مانگنا ہے، اور پھر روزہ جلدی کھول لینا چاہیے۔ اس کے بعد نماز کے بعد پڑھ کے جو مرضی دعائیں مانگتے رہیں، عشاء تک دعائیں مانگیں، ساری رات دعائیں مانگیں۔ اس طرح اپنے آپ کو بڑا متقی ظاہر کرنا اور طاقتور ظاہر کرنا کہ جس میں سنت کی مخالفت ہو رہی ہو، عمل مستحب کی مخالفت ہو رہی ہو، حضور علیہ السلام کے فرمان کی مخالفت ہو رہی ہو، تو مجھے بتائیں اس طرح کے تقوی اور دعا میں کیا فائدہ ہوگا؟ حالانکہ سرکار فرما رہے ہیں لوگ بھلائی میں رہیں گے جب تک افطار جلدی کریں گے۔ کیا مطلب؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹائم ابھی نہ ہوا ہو تو افطار کر لیں، نہیں، مطلب یہ ہے کہ جب افطار کا وقت ہو جائے پھر کسی قسم کی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر اتنا تاخیر کی جائے کہ تارے ظاہر ہو جائیں تو یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام ہے ایسا کرنا۔ ٹھیک ہے نا؟ اس کے آگے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری کے ٹائم اپنے صحابہ کو بھی، جو اس وقت حضور کی بارگاہ میں آ جاتا تھا، تو سحری کے کھانے میں شریک فرما لیتے تھے، کبھی کھجور سے، کبھی ستو شریف سے، کبھی روٹی سے، جو چیز بھی میسر ہو سحری ضرور کرنی چاہیے۔ ضرور سے مراد فرض نہیں ہے، مستحب ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے پہلے چند تر کھجوروں پر روزہ افطارتے تھے۔ تر کھجوروں کا معنی تازہ کھجور ہے، تازہ کھجور ہے۔ اور کچھ تر کھجور ایسی بھی ہوتی ہیں، آج بھی ملتی ہیں، بالکل نرم ہوتی ہیں، وہ خشک نہیں ہوتی، تر نظر آتی ہے۔ نماز سے پہلے چند تر کھجوروں پر روزہ افطارتے تھے۔ اگر تر کھجوریں نہ ہوتی تو خشک چھواروں پر روزہ افطارتے تھے۔ خشک چھوارے، جو سوکھی کھجوریں ہوتی ہیں نا، سخت، ان کو چھواروں کا نام دیا جاتا ہے۔ ایک چھوارے ہمارے ہاں مشہور ہیں جو پٹھان بیچتے ہیں، وہ بھی چھوارے ہیں۔ اور جو خشک کھجور ہوتی ہے، بالکل تر نہیں ہوتی، نرم نہیں ہوتی، وہ بھی چھواروں میں مشہور ہے۔ اگر اس سے روزہ افطار کیا جائے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے، یعنی عمل ہے آپ کا۔
معمولات کا معنی آپ کے کیے ہوئے کام۔ اگر چھوارے بھی نہ ہوتے تو پانی کے چند گھونٹ پی لیتے، پہلے تر کھجور یا پھر چھوارے یا پانی کے چند گھونٹ سے روزہ افطارنا، یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ آقا سب کے لیے رحمت ہے۔ ایسے علاقے بھی ہیں جہاں ہر وقت ہمہ قسم کی کھجوریں میسر ہیں، اگر وہ تر کھجور سے افطاریں، حضور کا عمل ہے، سنت ہے۔ اور کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں تر کھجوریں نہیں ملتی، جیسے جنوبی پنجاب میں کھجوریں ہوتی ہیں، مظفر گڑھ کے علاقے میں عام کھجوریں ہیں، ہلکے مطلب ہے کہ کوالٹی کی، وہ خشک کر کے رکھ دیتے ہیں، آج کل بھی ان کے ہاں موجود ہیں۔ تو اگر وہ خشک کھجوروں سے افطار کریں تو یہ بھی سنت ہے نبی کریم علیہ السلام کی۔ دیکھو حضور کی سنت کیسی رحمت ہے۔ اور اگر کہیں تر کھجوریں بھی نہیں، خشک کھجوریں بھی نہیں، پانی تو ہر جگہ موجود ہے، پھر پانی سے ہی افطار لینا روزہ، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے ہے، آپ کی سنت میں سے ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روزے دار کو افطار کرائے یا غازی کو سامان دے، جو جہاد پہ جا رہا ہے اللہ کی راہ میں، اس کو کوئی سامان دے دے جو بھی اس سے بن پڑتا ہے، تو اسے انہی کی طرح ثواب ہے۔ اندازہ کریں، سبحان اللہ، انہی کی طرح، یعنی جو غازی گھر کو چھوڑ کے کئی میل دور دشمن اسلام کے ساتھ لڑنے جا رہا ہے، آپ نے اگر اس کو سامان دے دیا، کوئی جو بھی آپ سے بن پڑتا ہے، تو اتنا ہی آپ کو ثواب ملے گا جتنا اس غازی مجاہد کو ثواب ملے گا۔ اور آپ نے اسی طرح کسی کا روزہ افطار کرا دیا تو روزے دار کے روزے کے برابر آپ کو ثواب ملے گا، اور آپ کے ثواب میں بھی کمی نہیں آئے گی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام سے بڑھ کر ہر بھلائی کے سخی و داتا تھے، یعنی جتنا لوگ سخی ہیں اور جتنا انسان بھلائی کرنے والے ہیں کسی سے، ان سب سے بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں سے بھلائی کرنے والے ہیں۔ ان سخیوں سے بڑھ کر حضور سب کے ساتھ سخاوت کرنے والے ہیں۔ ہمہ وقت بھلائی ہی بھلائی ہے، ہمہ وقت سخاوت ہی سخاوت ہے۔ گھر میں موجود ہے تو عطا کر دیا، موجود نہیں تب بھی خالی نہیں جانے دیا، کسی سے قرض لے کر ادا کر دیا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب بھلائی کرنے والوں میں، سب سخیوں میں، لوگوں کے ساتھ سب سے زیادہ بھلائی اور سخاوت کرنے والے داتا تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں تو بہت ہی سخاوت فرماتے تھے۔ یہ معمول ہے، آج کے موضوع ہے نا، رمضان شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات، ان معمولات میں جن میں آپ تراویح ادا فرماتے، جن میں آپ سحری فرماتے، جن میں آپ افطاری فرماتے، سحری میں کیا چیز استعمال فرماتے، افطاری میں کیا چیز استعمال فرماتے، آپ نے سن لیا۔
اب یہ حدیث ہے کہ جس میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرما رہے ہیں یوں تو آپ سب بھلائی کرنے والوں میں زیادہ بھلائی کرنے والے تھے، سب سخیوں سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، لیکن آپ رمضان میں تو بہت ہی سخاوت فرماتے تھے۔ اور اس بہت سخاوت کی مثال دی ہے آپ نے، فرمایا بہت سخاوت فرماتے تھے، اور ساتھ فرماتے ہیں ہر رات حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ سے ملتے تھے۔ اللہ اکبر، رمضان شریف کی 30 راتیں ہوں یا 29، ہر رات میں جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے 7 آسمانوں کے اوپر سے مدینہ منورہ میں حاضر ہوتے تھے اور حضور علیہ السلام کو ملتے تھے، آ کے حضور کی زیارت کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبریل پر قرآن پیش فرماتے تھے۔ کیا مطلب؟ یعنی حضور علیہ السلام جبریل علیہ السلام کو ہر روز رات کو قرآن سناتے تھے اور جبریل حضور کو قرآن سناتے تھے۔ یہ معمول تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو جب آپ سے جبریل ملتے تب آپ بھیجی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ سخی بالخیر ہوتے تھے، ہوا سے بھی زیادہ سخی۔ ہوا جب چلتی ہے وہ یہ نہیں دیکھتی سویا ہوا ہے، جاگ رہا ہے، یہ میلا کچیلا ہے یا صاف ستھرا ہے، یہ اللہ کو ماننے والا ہے یا نہیں ماننے والا ہے، یہ درخت ہے، فصلات ہیں، نباتات ہیں، یہ سڑی سکی ہوئی چیز ہے یا تر بتر چیز ہے، یہ پھل ہیں یا جنگل کے درخت ہیں یا پتھر ہیں یا یہ جانور ہیں، درندے ہیں، پرندے ہیں، چرندے ہیں، انسان ہیں۔ ہوا نہیں دیکھتی نا، سب کو ملتی ہے، سب کو فائدہ دیتی ہے۔ تو دیکھو حضرت عبداللہ ابن عباس نے مثال کیا دی ہے حضور کی سخاوت، یعنی جب جبریل حضور سے ملتے پھر تو آپ کی سخاوت کا، خیر کی سخاوت کا یہ انداز ہوتا کہ جیسے بھیجی ہوئی ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی معرفت مانگ رہا ہے تو معرفت مل رہی ہے، کوئی جنت مانگ رہا ہے تو جنت مل رہی ہے، کوئی دنیا مانگ رہا ہے تو دنیا مل رہی ہے، مصطفیٰ سے کوئی صحت کا سوال کر رہا ہے تو صحت عطا کی جا رہی ہے، کوئی مال مانگ رہا ہے تو مال عطا کیا جا رہا ہے، کوئی حسن مانگ رہا ہے تو حسن عطا کیا جا رہا ہے، کوئی جنت کا سوال کر رہا ہے جنت دی جا رہی ہے، کوئی یوں کہہ رہا ہے اسألک مرافقتک فی الجنہ، میرا تو یہ سوال ہے کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں، تو اس کو کہا جا رہا ہے یہ تو تجھے دے دیا، اب غیر ذالک، اس کے سوا بھی کچھ مجھ سے مانگ لو۔ جب جبریل ملتے سبحان اللہ تو پھر سخاوت کا یہ عالم ہوتا جیسے ہوا چل رہی ہے، کوئی خالی نہیں جاتا۔ اپنے تو رہے اپنے، اپنے تو رہے اپنے، کوئی غیروں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ اپنے تو رہے اپنے، کوئی غیروں میں دکھا دو، غیر یعنی کافر، مشرک۔ روزی دینے والا اللہ ہے، بانٹنے والے مصطفیٰ ہیں۔ اپنے تو رہے اپنے، کوئی غیروں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ اور اس حدیث سے ایک مسئلہ اور بھی معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام قرآن شریف مکمل اترنے سے پہلے ہی مکمل قرآن جانتے تھے، اللہ سے مکمل قرآن پڑھ کے آئے تھے۔ یہ جو تھوڑا تھوڑا اترا ہے نا 23 سال میں، یہ تو امت کے لیے احکام کی صورت میں اترا ہے،
اگر پورا قرآن نہ جانتے ہوتے تو جبریل علیہ السلام کے ساتھ حضور دور کیسے کرتے؟ ہر سال ہر رات ماہ رمضان کی ہر رات میں جبریل آ رہے ہیں حضور کے پاس. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور نہیں جا رہے، حضور بھی جا سکتے تھے، اللہ تعالیٰ لے جا سکتا تھا، جبریل امین آ رہے ہیں. چھوٹے بڑوں کے پاس چل کے آتے ہیں، غلام آقا کے پاس چل کے آتے ہیں، جبریل چل کے آ رہے ہیں، قرآن سن بھی رہے ہیں مصطفیٰ کا. کیا منظر ہوگا کہ حضور قرآن پڑھتے ہوں گے اور قرآن لانے والا فرشتہ حضور کا قرآن سنتا ہوگا، اور پھر جبریل علیہ السلام پڑھتے ہوں گے، میرے آقا سنتے ہوں گے. اور جس سال حضور علیہ السلام کا جس ماہ رمضان کے بعد حضور کا وصال ہونا تھا نا، اس ماہ رمضان میں جبریل 2 مرتبہ آئے، 1 مہینے میں 2 بار، یعنی اب 2 بار آئے، 2 بار قرآن سنایا جبریل نے، اور 2 بار قرآن سنایا حضور علیہ السلام نے. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سارا قرآن ایک بار پیش کیا جاتا تھا. جس سال حضور انور کو وفات دی گئی اس سال 2 بار پیش کیا گیا. مطلب جبریل ہر سال رمضان شریف میں پورا قرآن سناتے تھے اور پھر حضور ان کو سناتے تھے. اور جس سال ماہ رمضان کے بعد حضور علیہ السلام کا وصال ہونا تھا، اس ماہ رمضان میں 2 بار پورا قرآن پیش کیا گیا، یعنی 2 بار جبریل نے دور کیا، 2 ختم جبریل نے سنا ہے اور 2 قرآن حضور نے عطا فرمائے. تو معلوم ہوا ماہ رمضان میں قرآن شریف کا دور کرنا یا دورہ کرنا، یعنی بار بار پڑھنا، یہ دورہ ہے. اور کسی دوسرے حافظ کے ساتھ دور کرنا، یہ دور ہے. یہ دونوں حضور کے معمول ہیں، حضور کی سنت ہیں. پھر اعتکاف کرنا یہ حضور کے معمولات میں سے ہے. ماہ رمضان میں ایک بار تو پورا ماہ رمضان اعتکاف کیا. ویسے آخری 10 دنوں میں اعتکاف سنت ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سحری کے بارے میں کہ سحری کرو، اس میں برکت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ رمضان شریف کے آخری 10 دنوں کی راتوں میں رات کو نہیں سوتے تھے، اور اپنے گھر والوں کو بھی رات کو عبادت کرنے کا حکم ارشاد فرماتے تھے. حضرت سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، اگر لیلۃ القدر کی وہ ساعت میں دیکھ لوں تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور. یہ دعا مانگو، اے اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، خود تو معاف کرنے والا ہے لوگوں کو اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. فاعف عنی، مجھے معاف فرما دے. تو اس لیے آج کا درس اسی پر اختتام کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات کے مطابق سحری کے وقت اٹھا جائے، سحری کھائی جائے، اور کوئی اور دوست ہوں تو ان کو کھلائی جائے. افطاری کا وقت جب ہو جائے تو پھر جلد کی جائے، اور پھر افطاری کرائی بھی جائے، اور تراویح کی نماز
حضور کے معمولات میں سے ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت نہیں کرائی، 20 تراویح آپ کے معمولات میں سے ہے۔ جماعت اس لیے نہیں کرائی کہ جس کام پہ جو کام حضور علیہ السلام پابندی سے فرمائیں وہ امت پر فرض ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی جماعت سے تراویح نہ پڑھ سکے، تنہا پڑھ لے تو گنہگار نہیں ہوگا۔ اگر جماعت حضور خود کرواتے تراویح کی تو پھر سب کو جماعت کے ساتھ پڑھنا فرض ہو جاتا، لازم ہو جاتا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کام کرتے ہیں جس میں آپ کی امت کو آسانی ہو۔ سحری کو فرض نہیں قرار دیا، مستحب فرمایا ہے، ترغیب دلائی ہے۔ اور ایک حدیث میں تو اتنا فرمایا گیا کہ اسلام، لوگوں کا دین پختہ رہے گا اس وقت تک جب تک لوگ سحری کا کھانا کھاتے رہیں گے۔ اتنی ترغیب دلائی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی اطاعت نصیب فرمائے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نصیب فرمائے، اور حضور کے معمولات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد المصطفى بدیع العطاء و بحر الوفاء بدیع الجمال و بحر الشفاء سیدنا ابی الزہراء و آلہ وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔